اسکالرس کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں کئی آیات میں صرف اپنے رسول کی محبت سے ایک کیپیسٹی سے بات کی. کئی آیات میں. اگر میں آپ کو کہوں آپ کا ایک ہوم ورک ہے اور آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں تو وہاں آیتیں ڈھونڈیں کہ کہاں اللہ کے رسول سے اللہ نے محبت کا اظہار کیا. میرا خیال ہے آپ کو ہر چوتھے پانچویں صفحے پر ایک آیت مل جائے گی جس میں اللہ نے اپنے حبیب سے اپنی محبت کا اظہار کیا. آیات میں اپنی آیات میں رسول اللہ کو انٹیکٹ رکھا ہے. اسکالرز اس کی ایک جھلک دکھاتے ہیں اور میں وہ جھلک آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے اللہ نے قسم کھائی وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا هَوَى. اللہ کے رسول کے شہر کی قسم کھائی. اما پارا میں صورت آتی ہے, کوئی بتا سکتا؟ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی اور قرآن کے آپ پر نزول کی قسم کھائی. وہ سورت جو فریکوینٹلی مرنے والے کے پاس پڑھنے کی تلقین کی جاتی ہے, سورت یاسین. یاسین والقرآن الحکیم. اس لیے کہ بہت سے اسکالرس کا کہنا ہے کہ یاسین کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی قسم دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا وَإِنَّ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام میں نے آپ کو پچھلی کلاسز میں بتایا تھا. ساری کائنات سے کہا, سارے انسانوں سے کہا اللہ کو راضی کرو. کہا راضی با رضا رب رہو, اور خود اللہ کس کو راضی کرنے میں لگ گیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اپنے حبیب کو اپنی محبت کا اظہار اللہ نے ایسے کیا. پھر اسکالرس کہتے ہیں آپ کے چہرے مبارک کی قسم اللہ نے کھائی. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اللہ نے اپنے حبیب کا آسمان کی طرف, کعبہ کی طرف چہرے کا اٹھنا دیکھ لیا تھا. آپ کی زبان مبارک, آپ کی لسان کی قسم کھائی گئی. لا تحرک بِهِ لسانک. آپ کے ہاتھ کی قسم لی گئی. لا تجعل يدك مغلولا. آپ کی گردن کی قسم لی گئی یا آپ کی گردن کا ذکر کیا گیا. الا عنقک. آپ کے سینہ مبارک کا ذکر کیا گیا. الم نشرح لك صدرک. آپ کی کمر مبارک کا ذکر کیا گیا. الذی انقض ظہرک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک, آپ کے دل کا ذکر کیا گیا. لنثبت به فؤادک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کانسٹنٹلی بلند کیا گیا. آپ کے غم کا ذکر کیا گیا. فلا تذهب نفسك علیہم حسرات. اب ان کے اوپر, ان کی بے عملی کے اوپر خود کو حسرتوں میں نہ مبتلا کریں. آپ کی پریشانیوں کا ذکر کیا گیا. لعلک باخع نفسک علی آثارہم. آپ تو ان کے پیچھے خود کو جیسے ہلاک کر لیں گے. تو کانسٹنٹلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو قرآن میں بلند کیا گیا ہے. کیا بتانے کے لیے کہ اللہ کے رسول کے امتیوں کو اندازہ ہو جائے, انسانوں کو اندازہ ہو جائے کہ رسول اللہ کا مقام اللہ کی نظر میں کیا ہے. اللہ نے اپنی آیات میں رسول اللہ کا ذکر رکھا, ان کے اعضاء کا ذکر رکھا, ان کی کیفیات کا ذکر رکھا. اور ہم مسلمانوں نے کیا کیا؟ ہم نے ہر جگہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر نکال دیا. سال میں ربیع الاول کے مہینے میں اپنی خواہش سے انٹری دے دی. جہاں رکھنا چاہا وہاں رکھا, جہاں نکالنا چاہا وہاں نکال دیا. ہمارے اخلاق میں رسول اللہ نہیں ہے, ہمارے معاملات میں رسول اللہ نہیں ہے, ہمارے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات میں رسول اللہ نہیں ہے, ہمارے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رشتے نبھانے میں رسول اللہ نہیں ہے, ہمارے گھروں میں رسول اللہ نہیں ہے. ہمارے گھروں میں رسول اللہ آ جائیں. کتنی دفعہ کتنے اسکالر ایسے بات کرتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول آپ کے گھر میں آ جائیں تو آپ کون سی چیزیں چھپائیں گی, کون سی چیزیں ہوں گی جو آپ چاہیں گے کہ وہ اللہ کے رسول کو نظر نہ آئے. سب سے پہلے تو اپنا موبائل, اس لیے کہ جس نے موبائل میں جو کچھ بھرا ہے اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ خود جانتا ہے. جس نے گھر میں جتنے اسٹیچو سجائے ہیں, جس نے گھروں میں جتنی تصویریں لگائی ہیں, جس نے اپنا جو لائف سٹائل اپنایا ہے, ہم نے اپنی تعلیم میں سے رسول اللہ کو نکالا. تعلیم میں کتنے ہیں رسول اللہ؟ وہ جتنی اسلامیات ہم میں سے ہر ایک نے بچپن میں اسکول میں پڑھی تھی, کتنی اسلامیات یاد ہے اس میں سے؟ کچھ بھی یاد نہیں ہے. میں بھی آپ سے پوچھوں غزوہ حنین کب ہوئی تھی؟ کتنوں کو یاد ہے؟ آپ نے پڑھی تھی,
آپ میں سے جنہوں نے اسکول میں اسلامیہ سب نے پڑھی ہے، اسلامیہ اسکول میں جنہوں نے پاکستان سے پڑھا ہے سب نے اسلامیات پڑھی ہے. غزوہ حنین کب ہوئی تھی؟ فتح مکہ کے فوراً بعد. ہمیں یاد نہیں ہے اس لیے کہ ہم نے ایجوکیشن سے رسول اللہ کو نکالا، اپنے حال حلیے سے رسول اللہ کو نکالا، اپنی عبادات سے رسول اللہ کو نکالا. یہ کیوں امت بھٹک رہی ہے عبادات میں اتنی؟ کیوں ہم اتنے کنفیوز ہیں؟ کیوں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی عبادات کے اوپر سٹک نہیں ہو سکے؟ بیکاز جہاں خواہشات آتی گئیں وہاں سے عبادت کے ایسنس رسول اللہ والے ہم لوز کرتے گئے. جتنے ہم لوز کرتے گئے ہم سنتوں کو چھوڑتے گئے، اور سنتوں کو چھوڑا تو ہمارا حال یہ ہے. ہماری ہابیز، ہماری ایکٹیویٹیز، ہماری گیمز، ہماری شادی بیاہ، ہماری خوشیاں رسول اللہ ہیں ان کے اندر. اپنی شادی کا سوچنا، اپنے اپنے خاندانوں کی شادیاں، ہماری شادیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں. کیسے ہوتے ہیں اللہ کے رسول؟ اپنی تعلیمات کے ذریعے، اپنے ہمارے حال ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے. تو ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، لمحہ فکریہ. ہمیں اللہ نے چنا تھا اور چنا ہے، ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں کلمہ گو بنایا، ہمیں اس انسان کے پیچھے چلنے کی تلقین کی جس انسان کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے ہر حصے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا ہے. وہ رسول اللہ جب جن کا وصال ہو رہا تھا تو ملک الموت دروازے پر کھڑا تھا، اندر نہیں آ رہا. جبرائیل آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ملک الموت، موت کا فرشتہ اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے، آ جائے. کسی سے کبھی بھی ملک الموت نے اجازت نہیں. یہ مقام ہے اللہ کے رسول کا کہ ملک الموت اندر آنے کی ہمت نہیں کر رہا. جبرائیل کو اللہ بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ ان سے پوچھیں کہ ملک الموت اندر آ جائے. رسول اللہ کہتے ہیں آ جائے. ملک الموت اندر آتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی کسی کو سلام نہیں کیا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. اور پھر یہی ملک الموت اللہ کے رسول کو وہ 2 آپشنز دیتے ہیں جو میں نے آپ کو بتائے تھے کہ آپ اسی دنیا میں قیامت تک رہنا پسند فرمائیں گے. اللہ پوچھتا ہے یا آپ اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہیں گے. تو اللہ کے رسول نے اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہی. یہ ہیں اللہ کے رسول، یہ ہیں اللہ کے رسول جن کو اپنے وصال کے وقت امت یاد آ رہی تھی. سچ بتائیں ہم نے اپنے آس پاس جتنے بزرگوں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے ان کو اپنی موت کے وقت کیا یاد آ رہا ہوتا ہے؟ اولاد یا پیسہ. پیسہ کم چلو مانا کہ الحمدللہ تھوڑا بہت ایمان ابھی بھی ہم میں ہے. اولاد یاد آ رہی ہوتی ہے، میرے اس بچے کو بلا دو، میں نے اس بچے کو نہیں دیکھا، میرے اس بچے کے لیے آنکھیں ترس رہی ہیں، وہ بچہ باہر ہے اس کو بلا دو. موت کے وقت ہم کس کو پکارتے ہیں؟ میری اولاد، میری اولاد. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصال کے وقت کس کو پکار رہے ہیں؟ امتی، امتی. یہ ہے اللہ کے رسول. اور ہماری زندگیوں میں کہاں ہے اللہ کے رسول؟ اللہ کے حبیب کو اللہ نے تو بہترین ٹھکانہ دیا، ہم نے کیا مقام دیا ہے ان کو اپنی زندگیوں میں؟ دس از فوڈ فار تھاٹ فار ایوری ون آف اس. ہماری زندگیوں میں رسول اللہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ کتنا دل چاہتا ہے ان کی بات ماننے کا، کتنا دل چاہتا ہے ان سے ملاقات کرنے کا. اس دنیا میں تو نصیب نہیں ہوئی، مرنے کے بعد ہی نصیب ہو سکتی ہے. تو کس حال میں ملنا چاہتے ہیں؟ یہ وہی اللہ کے رسول ہیں جنہوں نے قبیلوں کے دل جوڑ دیے. اوس اور خزرج ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، مدینہ کے 2 بڑے ٹرائبس. کیا اللہ کے رسول کے پاس محبت کا سیمنٹ تھا کہ آپ نے سب کو بھائی بھائی بنا دیا؟ ہم چلتے ہیں اپنے حبیب کے پیچھے کہ ہم لوگوں کو جوڑنے والے بن جائیں یا ہم لوگوں کو ایک دوسرے سے توڑنے والے بنتے ہیں؟ کسی کی برائی کسی سے کر دی، کسی کی بری بات کسی کو بتا دی، کسی کی ذکر کسی سے کر دیا اور ایک دوسرے کو دوسرے سے بدسن کر دیا. وہ تمہارے بارے میں یہ کہہ رہی تھی. ہمیں امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس حال میں ملنا چاہیں گے اللہ کے رسول سے؟ کیا مقام زندگی میں دیا ہے؟ اٹس اے ہیوج کوشچن. وہ جو سوال اس آیت کی بگننگ میں اللہ نے اپنے حبیب سے کیا، آؤٹ آف محبت کیا تھا. اے اللہ کے رسول کیا ہم نے آپ کو یتیم پا کر ٹھکانہ نہیں دیا؟ اللہ نے تو بہترین ٹھکانہ دیا، امتی نے کیا مقام دیا؟ That's a huge question which we should take in our minds and in our hearts. اپنے دلوں میں یہ سوال لے کر جائیں اور تفکر کریں اس سوال کے اوپر.